السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز سامعین اور عزیز طلبہ، بدیہ اسلامک سینٹر ریاض سعودی عرب کی جانب سے مشروع اسلمت فعلمنی یعنی اسلمت فعلمنی پروجیکٹ کے تحت آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ میں سید ایوب العمری آپ کے سامنے عقیدے کے متعلق مضمون کو لے کر، توحید کو لے کر آپ کے سامنے لیول 3 کے لیے چھٹا درس 6 کلاس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم اس درس میں نفاق کی قسموں سے متعلق باتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے پاس الحمدللہ یہ نصاب موجود ہے اور آپ لوگوں کی آسانی کے لیے تمام دروس یوٹیوب پر اپلوڈ بھی کیے جا رہے ہیں، جس کے لنک میں آپ کو نیچے دے رہا ہوں، وہاں سے بھی آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ نفاق کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم نفاق اعتقادی، یہ بڑی ہی خطرناک قسم ہے۔ اعتقاد، یہی نفاق اکبر ہے، اور یہی اعتقادی نفاق والا حقیقت میں دکھاوے کے طور پر اسلام کو ظاہر کرتا ہے، یعنی حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں کا حلیہ اپناتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، حالانکہ وہ کافر ہی ہوتا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے وہ مسلمانوں کا حلیہ اپناتا ہے، تو یہ بڑا ہی خطرناک قسم کا نفاق ہے، اور یہ کفر سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کی تہ میں رہیں گے یہ لوگ، منافق ہے جو اعتقاد جو رہے گا جس کا، اور کفر کے اندر پوشیدہ رکھتا ہے، یعنی کفر کو اسلام ظاہر تو کرتا ہے وہ شخص، لیکن اندر سے وہ کافر ہی رہتا ہے۔ یہ قسم دین اسلام سے آدمی کو بالکل خارج کر دیتی ہے، اور اس سے فاعل کو یعنی ایسے کرنے والے کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتقادی نفاق والے کی ساری صفات شر اور بد ہی بتایا ہے، جیسا کہ کفر، عدم ایمان، ایمان کا نہ ہونا، ایمان والوں کا اور دین کا مذاق اڑانا، یہ منافقوں کی علامتیں ہیں۔ یہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دینداروں کا ٹھٹا اڑانا اور ان پر کیچڑ اچھالنا، دل لگی کرنا، دین اور اسلام کے دشمنوں سے مکمل رابطہ اور دوستی رکھنا، کیونکہ یہ اسلام کی دشمنی میں ان اعداء اسلام کے شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ ان منافقین کا وجود ہر زمانے میں رہا، خاص کر جب اسلام کی قوت کا غلبہ ہوا مدینے میں، اور یہ بظاہر اس سے ٹکرانے کی اپنے اندر قوت تو نہیں رکھتے تھے۔ یہ کفار جو تھے تو انہوں نے کیا کیا، اسلام اور اہل اسلام کے خلاف چھپ کر فتنہ اٹھانے، ان کی بیچ کنی کرنے کے لیے ظاہری طور پر اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس لیے بھی اس طرح وہ مسلمانوں کے بیچ اپنی جان و مال اور دولت پر مامون ہو کر زندگی گزاریں گے۔ وہ سمجھیں کہ اگر ہم کافر رہیں گے تو مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ ہمارا لیے مشکل رہے گی، کیونکہ ہم کافر ہیں، تو اس سے ایک تو محفوظ ہو جائیں گے، ہماری جان محفوظ ہو جائے گی، دوسرا ہے کہ ان کو جو بینیفٹس ملیں گے، جو مال غنیمت ان کو کچھ ملے گا، اس میں ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا، اور ہم مسلمانوں کا حلیہ اپناتے ہوئے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں گے۔ یہ مقصد کو لے کر انہوں نے کفر کو چھپاتے ہوئے اسلام کا لبادہ ظاہراً اوڑھ کر سامنے حاضر ہوئے۔ بظاہر منافق اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اور باطن میں اس کی تکذیب کرنے والا اور کلیتاً بے نیاز اور بہت دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان بالکل نہیں ہوتا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرمایا ہے، جیسا کہ جسے ایک انسان محمد پر نازل کیا اور اسے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ انہی بحکم الہی ہدایت دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈراتے تھے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان منافقین کے مکر و دجل کے پردے کو چاکیا، اور قرآن کریم میں ان کے سر بستہ رازوں کو کھلم کھلا واضح کر دیا، اور اپنے مومن بندوں کے لیے ان تمام امور و معاملات کو روز روشن کی طرح عیاں کر دیا، تاکہ ان منافقین کی سازشوں اور ان کی خباثتوں سے بچے رہیں۔ اور دنیا کی ان تمام مشہور جماعتوں کو اللہ عز و جل نے سورہ بقرہ کی ابتدائی میں ذکر فرمایا۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ جو شروع ہوتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے بعد پہلے تو دیکھیے متقیوں کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد کفار کا ذکر کیا گیا، پھر منافقوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ لہذا مومنوں کے سلسلے میں 4 آیتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، کفار کے سلسلے میں 2 آیتیں، اور منافقین کی کثرت تعداد کے پیش نظر
اور اس لیے بھی کہ یہ اسلام اور اہل اسلام کے لیے عام طور پر یہ سب سے بڑا فتنہ اور آزمائش اور سب سے بہت عظیم بلا ہیں. اسی لیے 13 آیتیں ذکر کی گئی ہیں منافقین کے، ان کے کردار کے، ان کے جو اعمال کی یعنی کٹا چھٹا سمجھیے کھلم کھلا ان کے لیے واضح کر دیا ان کی علامتوں کو. اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام کو سب سے زیادہ بلائیں اور مصیبتیں اٹھانی انہی کی وجہ سے پڑی. یہ منافقین کی وجہ سے اسلام کو شروع میں بہت ہی تکلیفیں اٹھانی پڑی. کیونکہ یہ اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اس کے حمایتی اور مددگار اور چاہنے والے بتاتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت میں اسلام کے بدترین دشمن ہیں اور اپنی دشمنی ہر صورت اور ہر حالت میں اس سے نکالتے رہتے ہیں. اور نادان اور جاہل قسم کے لوگ اسی علم اور اصلاح کی چیز تصور کرتے ہیں، حالانکہ یہ سڑی ہوئی جہالت اور بدترین فتنہ و فساد ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفات المنافقین میں یہ تمام چیزیں ذکر کی ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، نفاق کی قسمیں جو ہیں وہ 6 ہیں. پہلی کیا ہے؟ نفاق اعتقادی جو ہیں. اس کی پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب، جھٹلانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی بعض چیزوں کی تکذیب، پوری چیزوں کی تکذیب نہیں، بعض چیزوں کی تکذیب. تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض و عناد. چوتھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ان چیزوں سے بغض و عناد و نفرت. دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پستیاں اور یعنی خوشی محسوس کرنا اور منمانی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پستی اور انحطاط سے خوشی اور متنار مانی محسوس کرنا، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ جب مسلمانوں کو کبھی تکلیف پہنچتی تو اس پر خوش ہونا، یہ چیزیں. چھٹی چیز دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصار، غلبہ کو کراہیت اور نفرت و غم کی نگاہ سے دیکھنا، یعنی جب کبھی مسلمانوں کو غلبہ ہوتا، جب کبھی مسلمان کامیاب ہوتے، کہیں فتح ہوتی تو ان کو بڑا ہی غم ہوتا، اور کبھی مسلمانوں کو نقصان پہنچتا تو بڑے خوش ہوتے. یہ نفاق کی علامتیں ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں. انشاءاللہ اگلی جو دوسری قسم ہے ہم اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر قسم کے نفاق سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائیں اور ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر مکمل عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.